اور بات تو یہ اصل میں آپ کا سوال کہ انہوں نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد اور ان چیزوں پر کیا بات کی ہے، تو شیخ نے اس میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت شدید مخالفت کی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں پڑھنی چاہیے اور ہم جو طالب علم اس کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ کل یہی چیزیں کوئی پڑھنے والا غیر سے لایا نا، تو ہم تو کچھ عرض کر سکتے ہیں، وہ پھر الزامات دے گا کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے، تو جو لکھا ہے اس کی ہم تشریح بھی عرض کرتے ہیں۔ تو شیخ نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ بہت شدید الزامات بھی لگائے، اور اس کے صفحہ 265 پہ دیکھیں جو آپ نے کہا ہے کہ شیخ نے کیا لکھا ہے، تو یہاں پہ ہے، آپ کے سوال کا جواب ہے وَهَذَا الْإِلْحَادِ، یہ ہے الحاد الذي وقع فی کلام ابن عربی، ابن عربی جو صاحب فتوحات مکیہ ہیں اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ان کے کلام میں یہ الحاد پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کی مثالیں تم دیکھو گے کہ اللہ پر ایمان لانے میں، اللہ کے رسول پر اور آخرت پر، لم یکن فی کلام العلماء، علماء جو کتاب و سنت کے اصل وارث ہیں انہوں نے وہ چیزیں نہیں لکھیں جو الحاد میں انہوں نے لکھی ہیں۔ وشیوخ، اور شیوخ جو تھے مشائخ المشہورین عند الامہ، جو امت میں مشہور ہوئے، شیخ عبد القادر جیلانی، شہاب الدین سہروردی، جنید، سہل بن عبداللہ تستری رحمہم اللہ وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے مشہور ہوئے ہیں یہ وہ کبھی بھی نہیں کہتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی تو صوفی ہیں نا۔ ابن قدامہ کا ایک واسطہ ہے جو ان کے شیخ تھے، اور ابن قدامہ خلیفہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تو خود قادری ہیں۔ ولیکن ہاؤلا، لیکن ان کو دیکھو، اخذوا مذہب الفلاسفہ، انہوں نے فلسفیوں کا مذہب اپنا لیا ہے ان ملحدوں نے۔ تو ابن عربی ان کو یہاں پر یہ کہا المنتسبین الی الاسلام، اور انہوں نے ان فلسفیوں کا مذہب اپنا لیا ہے جو اسلام سے منتسب تھے۔ ابن عربی اور ان کے ماننے والوں نے علماء، مشائخ اور کتاب و سنت کے مسلک کو چھوڑ کے وہ مسلک اپنا لیا ہے جو فلاسفہ کا تھا، اور فلاسفہ کے لیے مصیبت یہ تھی کہ وہ مسلمان کہلاتے تھے۔ حضرت تو مثال دی ہے کس کی کا، ابن سینا اور ان جیسے بہت سے لوگ جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ چیزیں نقل کی ہیں۔ اور پھر فَأَخْرَجُوا فِي قَالِبِ الْإِسْلام، انہوں نے اسلام کا لبادہ اپنے نظریات کو اوڑا دیا۔ شیخ رحمہ اللہ اس زمانے میں ہوتے تو ہم عرض کرتے یا ہم لکھیں تو اس میں یہ بڑھا دیں کہ جیسے سر سید، کہ یہ لوگ اپنے مشائخ جیسے جنید بغدادی اور سہل بن عبداللہ، یہ سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ، اور ان دونوں جیسے بہت سے صوفیہ جو گزرے ہیں ان کے مسلک سے ہٹ گئے۔ شیخ مستند مانتا ہے ان صوفیہ کے مسلک کو رحمہ اللہ جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کی یاد میں کھپا دی۔ تو شیخ نے ایک تو یہاں پر نقد کیا ہے، پھر اسی کتاب میں آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا یہ یونانی فلاسفہ اور ابن عربی اور ان دونوں جیسے بہت سے لوگ، ان کو تم دیکھو گے ملاحدہ اشیاء الباطنیہ، انہوں نے الحاد اختیار کیا ہے اور باطنی طور پر یہ شیعہ تھے، اور ان کے برے عقیدوں کی ابتدا ہوئی ہے اصل میں عقیدت الشیعہ، جب امت میں شیعہ کا عقیدہ اپنایا ہے، ثم ينقلون المستجیب لهم الى الرفض، اور پھر اس کے بعد یہ رافضی بنے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے اس عقیدے کے تحت اعمال کو چھوڑ دیا، پھر انہوں نے اپنی گمراہیوں کو منتقل کیا ہے آئندہ آنے والی نسلوں میں، اور یہاں تک کہ انہوں نے جبریل امین کی وحی اور ان چیزوں کا بھی انکار کر دیا ہے۔ آج آپ جبریل امین کی وحی کا انکار کر دیں کہ جبریل کوئی فرشتہ نہیں تھا، والعیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ دادا کہتا ہے کہ فرشتہ جبریل کچھ نہیں تھا، اندر سے آواز آتی تھی۔ پوتا کہتا ہے کہ ہیرا پہاڑ ہی نہیں تھا، چھٹی کراؤ۔
غار ہرا، اور غار ہرا میں پھر وہی آئی اور یہ آیا اور وہ آیا، جبریل ہی نہیں آیا تو جبریل کے لیے ضروری ہے پھر ہرا وہ بھی چھٹی کراؤ، حدیثوں سے انکار کر دو۔ جتنی احادیث ہیں وہ تمام کی تمام ردی کی ٹوکری میں ڈالی جائیں گی والعیاذ باللہ، جن احادیث سے ان کے الہاد کے خلاف چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ حتیٰ یقولون، یہاں تک ان فلسفیوں نے کہا کہ لیس بیننا و بین الفلاسفہ خلاف الا فی اثبات الوجود، اور ان فلسفیوں نے کہا کہ ہمارے اور صوفیوں کے دین میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وجود کس کا ہے، اللہ کا یا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی وجود ہے۔ وہذا فی الحقیقہ، اور حقیقت یہ ہے کہ جب یہ ان مباحث تک پہنچتے ہیں تو اولئک الملاحدہ، یہ ملحد قرار پاتے ہیں۔ یہ ہیں ملحد جنہوں نے خدا کے دین میں ترمیم کی اور خدا کے دین کو خراب کیا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری یہی چیزیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ میں غیرت بہت زیادہ ہے دین پہ، دینی چیزوں پہ۔ شیخ کی غیرت کی رگ پھڑک اٹھتی ہے، اور پھر وہ فرصت تعویل و توجیہ نہیں ہوتی وہاں پہ، بلکہ وہ ان چیزوں کو شریعت کے خلاف جانتے ہوئے اس غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی تو امت چلتی رہی ہے۔ 7ویں 8ویں ندی شیخ کا انتقال ہو گیا تھا 628 ہجری میں رحمہ اللہ، 728 میں رحمہ اللہ، 8ویں صدی میں، 661 میں پیدا ہوئے تھے، 728 میں انتقال ہوا، تو پھر وہ 8ویں صدی اور پھر 9ویں اور 10ویں صدی، پھر ابن حجر وغیرہ وغیرہ یہ سب لوگ جو آئے ہیں رحمہم اللہ، تو انہوں نے ان ساری کتابوں کو پڑھا اور انہوں نے کہا یہ علمی مباحث ہیں، یہ بات شیخ نے جس طرح سمجھی ہے ایسے نہیں ہے، یہ بات ابن عربی نے ایسے کہی ہے ایسے نہیں ہے، اس بات کو یوں کہنا چاہیے تھا۔ اس لیے ہم ابن عربی ان کو بھی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ شیخ تو شیخ تھے رحمہ اللہ ونور اللہ برکتہ، تاب سرا، شیخ بہت بڑی ہستی تھی رحمہ اللہ۔ دمشق میں ان کے مزار پہ حاضری ہوئی تھی کئی مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ بے شمار اور لا تعداد رحمت شیخ نور اللہ برکتہ پہ نازل کرے، بہت عظیم ہستی تھے، ہم کہیں ان کی طرف نہ چل نکلیں۔ تو اس لیے امت کے جو اکابر تھے یہ انہوں نے آ کے پھر فیصلے کیے، پھر انہوں نے پڑھا ہے۔ یہ اہل علم کا آپس کا اختلاف ہے، ہونا چاہیے، رہے گا، آئندہ بھی رہے گا، لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ دونوں کی سطح کیا ہے، دونوں کی سطح کیا ہے، دونوں کا قرب خداوندی کیا ہے، وہ کس مقام پر بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے ہیں، تعلیم ہے، علم ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو سائنس کی تحقیق میں دماغ ہے، نیوٹن ہے، آئنسٹائن ہے، اس درجے کا ہے، وہ بیٹھ کے بحث کر سکتا ہے۔ ایک میٹرک کا بچہ کہ آئنسٹائن سے کہ میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں، کون پوچھتا ہے؟ اسی طرح جو آپ نے تحریر فرمایا اس کے بعد کہ کچھ چیزیں ان کی ایسی ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نہ سچ ہے نہ جھوٹ ہے، تو کیا انہیں مجہول ماننا چاہیے؟ بھیا بات یہ ہے کہ آپ نے کہاں پڑھی ہیں وہ چیزیں، ہمیں معلوم ہونا کیا فتوحات مکیہ پڑھ سکتے ہیں، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست استفادہ کر سکتے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت کتابیں ہیں، 500 سے بھی زیادہ کتابیں ہیں، آپ نے ان کو کہاں پڑھا ہے، کس چیز پہ اعتراض ہے، کون سی چیز ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور پھر خلاف بھی کس درجے کیا ہے، وہ حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کا علمی ذوق اتنا بلند ہے تو پھر آفرین، پھر ماشاءاللہ آپ قابل قدر آدمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور فہم و فراست سے نوازے۔ لیکن اگر وہ چیزیں نہیں ہیں اور اردو میں پڑھی ہیں اور اردو میں چیزیں آئی ہیں تو پھر ان معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔
سیدھا سادہ کتاب و سنت میں جو عقیدے کی باتیں آئی ہیں بس اس پہ ایمان رکھیے، اللہ کی عبادت کیجیے، خدا کو یاد کیجیے، بس یہ کافی۔